ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین پچھلے دنوں JUIF کے ممبر قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی نے ایک 14 سالہ چترال کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کی گونج ہمیں قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی گئی جب فواد چودھری نے اس ایشو کو قومی اسمبلی میں اٹھایا کہ پورے پاکستان کی دنیا بھر اور بھارت میں جگ ہسائی ہو رہی ہے کیونکہ صلاح الدین ایوبی صاحب نے ایک 14 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے۔ لڑکی کی جو اسکول میں عمر درج ہے وہ 2006 ہے، وہ 14 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور مقامی پولیس کو ایک درخواست بھی موصول ہوئی جس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں۔ شاہ جی سے انٹرویو کرنے کا مقصد اور بھی بہت سارے عالم دین ہیں، لیکن شاہ جی پاکستان کے سوشو پولیٹیکل اور اکنامک افیئرز کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ دین کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی ضروریات ہیں، جو اکنامک ایشوز ہیں اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ شاہ جی سے میں پوچھوں گا کہ کیا عمر پاکستان میں شادی کی عمر کتنی ہے اور باقی دنیا میں کیا یہ بالغ اس کا عمر کا تعلق بلوغت سے ہے، یا آپ لڑکی بالغ ہوگی یا تو وہ 18-19 سال سے پہلے اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی یقیناً۔ تو اب پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے اس کو قومی اسمبلی میں بھی لے کے آئے کہ جنگ ہسائی ہوئی کہ 14 سالہ لڑکی سے شادی کی۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا شرعاً عمر ہے کسی بھی لڑکی سے شادی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس معاملے کے میں سمجھتا ہوں مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہے شرعی پہلو، دینی پہلو، دوسرا ہے ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین اور ہمارا آئین اور دستور، اس کا ایک اہم پہلو، اور تیسرے نمبر پہ ہے عرف، بہتر افضل وہ کیا ہے۔ تو ان تینوں پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے۔ جہاں تک تعلق ہے شرعاً دیناً، وہاں تو جہاں بالغ ہو جائیں نا بچے اور بچیاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ فوراً کی شادیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے دین میں یہ تعلیم ہے کہ اگر بچے اور بچیوں کی بلوغت کے بعد والدین تساہل کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور ان کی شادی کے اہتمام نہیں کرتے، اور ان میں سے کوئی اللہ کی حد کو توڑ بیٹھتا ہے، تو اس گناہ میں اس کے والدین بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ان کی سستی کی وجہ سے، ان کے تساہل کی وجہ سے وہ اس نوبت کو پہنچا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع منکم الباء، یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کرنی چاہیے۔ تو اس سے بات صحیح ہے جی کہ شادی کی استطاعت، لیکن شادی کے لیے عمر جو ہے، اب میں اسپیسیفکلی صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جی کہ انہوں نے 14 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے، ان کے اوپر باقاعدہ رولا پڑا ہوا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انہوں نے گناہ کیا ہے، یا انہیں 18 سال اگر لڑکی یہ عمر والے اس کانسیپٹ کو سمجھائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شرعی اور دینی پہلو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عموماً 14 سال کی عمر تک ہمارے پاکستان میں بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں عموماً، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بچے اس سے پہلے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں بچے اس سے بعد میں بالغ ہوتے ہیں۔ 14 سال سے پہلے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے 13.5 سال میں ہو جائے گی بالغ، 13 سال میں بالغ ہو سکتے ہیں۔ شاہ جی اس کا کیا آب و ہوا کے ساتھ؟ آب و ہوا جو ہوتی ہے نا، خوراک کا بھی، آب و ہوا کا بھی، ماحول کا، ان چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابھی جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، جو اس پہ ہم دکھا رہے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، تو یہ چیزیں انسانوں کو جلد اس میں بلوغت کر لے جاتی ہیں، تو اس لیے یہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی، ان چیزوں کا بھی۔ تو بہرکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ عیب نہیں ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا، پاکستان کا قانون کیا ہے؟ پاکستان چونکہ یہاں پر کچھ بچے اور بچیاں 14 سال کے بعد بالغ ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے کوئی 15 سال میں بالغ ہو، مزاج بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، کوئی 16 سال میں ہو،
کو 17 سال. اب دیکھیں کئی بچوں کے داڑیاں جلد آ جاتی ہیں ایسے ہی اور کئی بچوں کی داڑیاں لیٹ آتی ہیں, تو یہ تو اب مزاج ہوتے ہیں اپنے اپنے, یا انسان کے جسم کے چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرکیف اس لیے الحکم علی الاکثر, اکثریت کو دیکھ کر قانون بنائے جاتے ہیں. اب پاکستان میں یہ قانون بن گیا کہ 18 سال کی عمر جو طے کر دی گئی, تاکہ 18 سال تک تو سب بالغ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. چاہے کوئی 13 سال میں بالغ ہو رہا ہے, چاہے کوئی 18 سال میں, 17 سال میں, تو سب کے یہ قانون بنا دیا کہ 18 سال کی جو عمر ہے یہ بلوغت شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی پاسداری کریں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صلاح الدین صاحب نے جو شادی کی ہے 14 سال کی عمر میں عموماً بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں. شرعی طور پہ ان کی شادی ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, قانونی طور پہ لیکن پاکستان کا جو قانون اور آئین ہے ہمیں اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے. لیکن یہاں ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. میں اعتراض کرنے والوں کو بھی ایک بات کہوں گا, ایک صلاح الدین صاحب سے بھی بات کروں گا شرعی اعتبار سے. اعتراض کرنے والے فواد صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو. بدگمانی جو ہے یہ غلط چیز ہے. ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ایک عالم دین ہے, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, سمجھدار ہیں, سیاستدان ہیں. ہو سکتا ہے جو عمر وہاں پہ لکھوائی گئی نا, بعض اوقات جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, والدین عموماً اپنے بچوں کو جب جا داخل کرواتے ہیں نا, کام لکھواتے ہیں, تو انہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. میں خود جو میری اپنی عمر ہے نا, وہ اسکول میں زیادہ لکھوائی ہوئی ہے. مجھے والد صاحب جو لے کر گئے 4 سال میری عمر تھی, تو اس وقت 6 سال کی وہ شاید کوئی شرط تھی, مجھے انہوں نے دوسری کلاس میں جہاں داخل کروایا. کچی پکی ہوتی تھی نرسری پریپ کو کچی پکی کہتے ہیں, وہ میں نے اپنے والدہ سے پڑھی تھی گھر میں. تو والد صاحب نے وہ کہا کہ انہوں نے کہا نہیں, پھر تو انہوں نے میری 2 سال عمر زیادہ لکھ دی. تو یہ جو ہوتی ہے نا اسکول کی لکھی ہوئی, ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر بچی کی 18 سال ہی ہو چکی ہو. اس لیے ہمیں تو یہ گمان رکھنا چاہیے. لیکن صلاح الدین صاحب سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی تھے, آپ کے لیے نبی پاک نے ایک تعلیم دی ہے. وہ فرمائے اتقوا من مواطن الشبہات, کہ جس چیز میں شبہ آئے نا اس سے بچنا چاہیے. ہمیں بچنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی, اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے, شان دی ہے, علم دی ہے, اور رشتے تھے آپ کے لیے, بے شمار رشتے تھے. تو یا آپ کاغذات پہلے اپنے ٹھیک کروا لیتے اس بچی کی عمر کے اعتبار سے, تو پھر آپ شادی کرتے, یا شادی کہیں اور کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا. شاہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو پاکستان کا یہ قانون جو 18 سال کی عمر ہم نے طے کی ہے, یہ ہم نے بیرونی طاقتوں سے کہیں متاثر تو نہیں ہوئے, جو جن سے پاکستان کو فنڈنگ ہوتی ہے, جو NGOs ہیں, کہ اس حوالے اب حالانکہ 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں. پاکستان ایک گرم ملک ہے, کوئی ٹھنڈا ملک تو ہے نہیں. تو کیا یہ اب امریکہ جیسا ملک جو ہے اس میں میرا خیال ہے پچھلے سال 2-2.5 لاکھ ایسی عورتیں جو لڑکیاں جو بالغ نہیں تھیں وہ بغیر شادی کے ماں بنی ہیں. نہیں, بالغ ہوں گی وہ تبھی تو ماں بنی ہے نا. نہیں, بغیر شادی کے مطلب جو ان کی وہ جو ایج ہے, جو انہوں نے بلوغت کی طے کی ہے اس سے پہلے ہوئی, ہاں جو ایج مینشن ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ماں بنی ہے. وہاں پھر یہ رولا نہیں, یا اگر ان کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی تو رولا ڈالے نا. جہاں تک تعلق ہے نا پاکستان میں 18 سال کی عمر کا, دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے اللہ کی مہربانی سے جس میں مختلف علاقے ہیں, گرم بھی ہیں, معتدل بھی ہیں, سرد بھی ہیں. اب جو پہاڑی ہمارے علاقے ہیں نا وہ انتہائی سرد ہوتے ہیں, انتہائی جون جولائی کے اندر بھی وہاں پہ برف پڑ رہی ہوتی ہے. تو وہاں جو ہے نا وہ بچے اور بچیاں لیٹ بالغ ہوتے ہیں. اور ہمارا جو گرم علاقے ہیں, صحرائی علاقے ہیں, تو وہاں اس کی صورت بالکل مختلف ہے. جو درمیانے علاقے ہیں وہاں معتدل ہیں, وہ درمیانے. تو اس لیے جو ہوتا ہے نا, میں نے پہلے عرض کیا الحکم الاکثر, وہ سارے ملک کو دیکھ کر ہی قانون بنایا جاتا ہے نا. دوسری بات 18 سال کی عمر یہ مناسب ہے. دیکھیں ایک بچی جب گھر جاتی ہے نا کسی کی بیوی بن کر, تو وہ صرف بیوی نہیں ہے, اس نے 1 سال کے بعد ماں بھی بننا ہے, اس نے ایک درسگاہ بننا ہے, اس نے اپنی آنے والی اولاد جو ہے ان کی معلمہ اور مدرسہ اور استاذہ بننا ہے. تو اب 18 سال تک اس کے پلے کچھ علم بھی ہوگا, کچھ گھر سنبھالنے کے طور طریقے بھی ہوں گے, اور بچوں کی تربیت اور ان کو سنبھالنے نگہداشت وہ بھی کچھ نہ کچھ اس قابل ہو جائے گی. اب بالکل آپ چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کر دیں, ٹھیک وہ بالغ ہوگی 14 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں,
لیکن وہ بیچاری کی ابھی خود تعلیم مکمل نہیں، صحیح کہہ وہ تو ابھی خود زیر تربیت ہے، میچور ہو جاتی ہے کچھ بچیوں کو اور بچوں کو بھی میچور ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے شانی اب ایک اہم سوال، بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، اور ہمارے جو مختلف جو ہے ہمارے سیکٹس ہیں، ان میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں ہیں، ان کی ایج کے حوالے سے بہت زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 9 سال، کچھ کہتے ہیں 13 سال۔ مجھے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہ واقعی ان کی عمر 9 سال تھی یا کوئی اور عمر تھی؟ رضوان بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، پہلی بات انبیاء علیہ السلام بالعموم اور امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص، ان کے افعال مبارکہ اور اعمال مبارکہ ان پر ہم دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی بات میں کرتا ہوں، جناب عیسیٰ روح اللہ، جناب مسیح علیہ السلام اللہ کے کتنے 5 اولوالعزم رسولوں میں سے ایک ہیں، بے شک بڑی شان والے، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی، لیکن وہ کیسے پیدا ہوئے؟ ایسے ہیں بغیر باپ کے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام بالکل وہ ابھی کم سن تھی جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا اور بغیر شور کے عطا کر دیا۔ اب ان کے اس عظیم معجزے پر، یہ شان پر، کل کوئی اور عورت آ کر اپنی چیز پیش کرے ان کو مثال بنا کر، تو کیا ہم اس کو اجازت دیں گے؟ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ تو جب حضرت سیدہ مریم پر ہم دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے تو حضرت عائشہ پہ ہم دوسروں کو قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی منشا ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے معاملات میں کچھ اور، جس پر بعض اوقات ہماری عقل کے پیمانے وہ پورے نہیں اترتے۔ تو حضرت مریم کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتنے اشکالات لوگ پیدا کر دیں تو کیا جواب ہوگا لوگوں کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم ایمان لائیں بس اللہ پاک، اور یہ ہم کہتے ہیں ان کی یہ شان ہے، یہ ان کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے طور پر اور امت کی ماں کے طور پر۔ کیوں؟ ساری امہات المومنین جتنی ہماری مائیں وہ اکثر بڑی عمر کی خواتین تھیں، اور ہر ایک کے ساتھ جو آپ نے شادی کی نا اس کے بڑے مقاصد تھے، اس پہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، بڑی بڑی عظیم حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ساری ماؤں کی روایت کردہ احادیث نبویہ جو دین ہے، شریعت ہے، امت کے لیے اسباق اور دروس اور اصول زندگی ہیں، وہ جو ساری ہماری ماؤں نے بیان کی ہیں نا، ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، معمولی تعداد ہے ان کی، یعنی تعداد کے لحاظ سے ویسے تو ایک حدیث ہی بہت ہی غیر معمولی اور عظیم ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے منتخب کیا، ان سے پتہ کتنی احادیث مروی؟ اللہ اکبر، بڑی تعداد میں احادیث ان سے مروی، ہزاروں کے اعتبار سے، اور ہزاروں کے تلامذہ ہیں صحابیات میں، صحابہ میں جو ان کی روحانی اولاد ہیں۔ تو ہمارے آج یہاں ہمارے اس ماحول کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں جب بچہ حفظ قرآن کرتا ہے تو عموماً وہ 8-9 سال کی عمر میں کرتا ہے، جب بڑی عمر کو ہوتا ہے تو قرآن پاک حفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک عمر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری ماں کا انتخاب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن پاک کے حفظ کے لیے، امت تک پہنچانے تھے وہ سارے معاملات۔ تو اس لیے جو ہمارے مقاصد ہیں نا شادیوں کے بعض اوقات، پیغمبر کے ہم وہاں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کی آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کی ذات اعلیٰ، آپ کے اعمال اعلیٰ، آپ کے مقاصد سب سے اعلیٰ۔ تو آپ کا جو حضرت ماں جی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح تھا نا، اس کے مقاصد بہت اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکی، جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میری ماں کو تو یہاں موضوع ہی نہیں بنانا چاہیے، اور دنیا کی عام خواتین کے حوالے سے ان کو ہمیں پیش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف جسے آپ نے خود بیان کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عمر ان کی زیادہ تھی، لیکن زیادہ امت کا رجحان میلان زیادہ قوی دلائل کی بنیاد پر ادھر ہی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی جب آپ
ماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی شرم و حیا، آپ کی عفت و عصمت اور آپ کی شفقت اور رحمت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم وہاں پر سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب کے اور محبت کے، احترام اور تقدس کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں بالکل اس چیز کو ایسی چیزوں میں لانا ہی نہیں چاہیے. بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے سارے ان سوالات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تھے، ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب نے ان کا بڑا سیر حاصل اور تسلی بخش جواب دیا ہے. ناظرین، اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رضوان جلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.